اسد عمر صاحب نے اندیا دے دیا ہے کہ سندھ کو بھی کراچی جیسا ترقیاتی پیکج اب نصیب ہوگا. اپنی کیپیسٹی میں اگر رہ کر کے دیکھا جائے تو شاید یہ اعلان تو خوشائند ہے. اب عمل درآمد اس کا ویسے ہی اگر ہو گیا جیسے کراچی پیکج پہ عمل درآمد ہوا ہے, 1100 میں سے 11 روپے بھی نظر نہیں آ رہے پریکٹیکلی شاید. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. پہلے تو نور العاشق صاحب میں اس بات کو ریکارڈ کو درست کر دوں کہ کراچی سندھ کو بھی کراچی جیسا پیکج, تو بھائی کراچی از اے پارٹ آف سندھ اور کراچی تو الگ ملک یا صوبے نہیں ہے پاکستان کی. کراچی سندھ کا اٹوٹ حصہ ہے. نمبر ایک بات. اور دوسری بات آپ نے اسی وزیر کی ہے جو کراچی کے حوالے سے ایک نہیں ایک درجن باہر پریس کانفرنس کر چکے اور صوبائی حکومت پر تنقید کر چکے. تو میرے خیال میں اس سے اگر آپ قوم کا اور اپنے چینل کا قیمتی ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کے اوپر حیرت ہوگی. اس کو بھی اسی ٹائٹل اور زمرے میں لے لیجئے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا وہی وسیلہ ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. آپ نے خود کہا کہ 11 روپے خرچ نہیں ہوئے, اس لیے وہ کمیٹی بھی بنی تھی اور انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی. ہم نے کہا کہ بابا بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ کمیٹی میں بھی ساتھ ہیں, مگر جو ڈیو شیئر صوبے کا ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں. چلو کمیٹی کے تھرو میرے صوبے میں اگر کام ہو, وہ چاہے کورنجی میں لگے یا چھٹا میں لگے, وہ چاہے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں لگے یا شکارپور میں لگے, پورے صوبہ ہے میرا. کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ یا سانگڑ میں کہیں بھی پیسہ لگے, لگنا چاہیے, کام ہونا چاہیے, قوم کا بھلا ہونا چاہیے. مگر ان کے پاس کرنے کو کچھ ہی نہیں ہے. یہ ہاں ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پورے پاکستان اس سمیت پورے سندھ میں یہ دوائی 600% مہنگی کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کون سی حکومت ہے نور العارفین صاحب, آپ میری مدد فرمائیں, جس میں 600% دوائی مہنگی ہو گئی. ابھی تو ان کے 2.5 سال اور پڑے ہیں. اب لوگ جو ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, دوائی خرید نہیں کر سکتے اور دم درود والوں کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں کہ کہیں دعا سے, دم درود سے, تعویذ سے میرا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو وہ چوروں کی حکومت کا ایک دور تو بتائیں جس میں 600% دوائی جو ہے مہنگی ہوئی, اس وزیر کو نکالا مگر پارٹی کا اگلا اچھا عہدہ دے دیا. یہ تو ان کی سو کالڈ ایک سوچ ہے, ایک کریڈیبلٹی ہے تبدیلی کی. لیکن سر سندھ میں نوکریاں بھی تو بانٹی جا رہی ہیں پیسے کے عوض, یہ الزام بھی لگایا اسد عمر صاحب نے. آپ کیا اس کی تردید فرمائیں گے؟ میرے خیال میں اسد عمر صاحب کو پہلے تو اسٹیل مل والے اور ان کے بچوں کو اور ان کے فیملی جو فاقہ کشی میں ہے ان کو بھی ذرا جواب دے دیں, کیونکہ یہ کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اب کھڑے نہیں ہوئے. جہاں تک نوکری کا معاملہ ہے تو نور العارفین صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اب صوبے میں کانسٹیبل کی نوکری, ایک ٹیچر کی نوکری, وہ آئی بی اے ٹیسٹ یا این ٹی اے ٹیسٹ کے بغیر نہیں ملتی. یا تو آپ کہیں کہ یہ تمام ادارے جو ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں. آپ اپنے صوبوں میں ایک بار تو نوکری دیتے نہیں, اگر دیتے ہیں تو وہ وہاں پر آپ کرپشن کرتے ہیں. ایک ان کا ایم این اے ہے ساؤتھ پنجاب سے, نور العارفین صاحب, یہ میں بات بتا رہا ہوں جو فلور آف دا ہاؤس اسپیچ کی تھی انہوں نے جب ریلوے کے وزیر ہوتے تھے شیخ رشید. انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں ریلوے کی نوکری 1.5 لاکھ روپے میں بیچی جا رہی ہے, اور اس سے بڑی ڈسکشن ہوئی تھی قومی اسمبلی کے اندر. کیا ہوا, ان کا انکوائری ہوئی؟ آپ تو ریاست مدینہ کے حکومت ہیں, آپ تو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ نوکری پیسوں پہ جاتی ہے, ثبوت ہوتا نہیں ہے, آپ بات کر دیتے. ان اداروں نے ہماری لیڈرشپ کو گرفتار بھی کیا, کیسز بھی بنے, ریفرنس بھی بنے, اور اس میں حفاظت بڑی بھی ہوئے. آپ کے اپنے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے میں ریلوے کی نوکری کانٹریکٹ والی بیچی گئی تھی شیخ رشید کے دور کے اندر. یہ نیشنل اسمبلی میں پراپرٹی ہے, یہ تمام اسپیچز نکال کے آپ ان کو دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے. اشرف قریشی صاحب, سر ٹیکنیکلٹیز میں الجھائے بغیر بالکل مدعے کی بات جو ہے وہ یہ, حکومت میں کوئی بھی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, منصب پر کوئی بھی ہے, کالا چور ہے سانو کی, لیکن اگر نیچے تک اس کے ثمرات آ رہے ہیں, عوام ریلیف میں ہے, پیٹرولیم پرائسز کنٹرول میں ہیں, دواؤں کی قیمتیں 600 گنا اوپر نہیں گئی ہیں, تب تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی گورننس کر رہے ہیں. لیکن اگر حجاج کرام کی حکومت آنے کے بعد دواؤں کی قیمتوں میں 600 گنا اضافہ ہو جائے, ہر دوسرے دن جو ہے وہ ٹیمپریچر چیک کیا جائے کہ جی 20 روپے کی سمری موو ہو رہی ہے اور 5 روپے بڑھا دیے جائیں, 10 روپے کی سمری موو ہو رہی ہے اور 6 روپے بڑھا دیے جائیں, یہ جو ڈاکے کا نیا طریقہ پی ٹی آئی کے اس دور میں متعارف کرایا گیا ہے, سر یہ ظلم نہیں ہے؟ غریب آدمی پس نہیں گیا؟ عارفین بالکل آپ جو ہے نا بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ غریب آدمی, اچھا روزگار کے مواقع زیادہ ہوں نا
اور پوٹینشیل بہت زیادہ ہو تو پھر برا نہیں لگتا. بالکل. دبئی کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ 2 درہم کی چائے مطلب 90 روپے کی چائے پی لیتے ہیں تو کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ نوکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ. اچھا ہم سندھ کی بات کر لیتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا بھائی نے کہ کراچی اور سندھ کو انہوں نے کہا الگ الگ کر لیا فلاں کر لیا. ان سے پوچھے کراچی میں کتنی نوکریاں دی ہیں بھائی آپ نے؟ کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کراچی کو کتنی نوکریاں دی ہیں؟ کتنی سندھ کی صوبائی گورنمنٹ نے آج تک کراچی کے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے؟ مجھے بتا دیں ذرا. اور کیا کر رہے ہیں کراچی کے لیے؟ آپ تو خود کراچی اور سندھ کو الگ الگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. جب آپ تھے تو آپ کوٹا سسٹم کی جہاں پہ ایک پوری جماعت نے پوری سیاست اس بنیاد پہ کی شہر کو قتل و غارت گیری کا شکار کیا. آپ کے پاس تو موقع ہے بہت اچھا. آپ بار بار ان کے در پہ حاضری دینے کے بجائے یہاں کے لوگوں کے دلوں پہ ہاتھ رکھ دیں. آپ کے پاس تو بےتحاشا نوکریاں ہیں. اس کے بعد آپ تو کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ ہمارے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحیح ہے. جو چیزیں جب آپ لوگوں نے جو پالیسیاں آپ لوگوں نے بنائی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آپ صرف ہر چیز میں نے ایک دفعہ اور پروگرام میں بھی کہا تھا میری والدہ نے آج سے 2 سال پہلے میں ایک بات میں دھامرا صاحب میری بات مکمل آپ بولیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں عاجز دھامرا صاحب. ایک منٹ دے دیں مجھے. میری والدہ نے مجھے کہا کہ ٹوتھ پک ختم ہو گئی, ٹوتھ پک نہیں مل رہی. تو میں نے امی سے پوچھا کہ ٹوتھ پک کیا مطلب امی ٹوتھ پک نہیں مل رہی ہوگی یہاں پہ تو نارملی. انہوں نے بیٹا انہوں نے ڈبیا اٹھا کے دکھائی مجھے تو کہنے لگے یہ والی ہے یہ نہیں مل رہی. تو میں نے کہا امی یہ تو پھر میں نے دیکھا میڈ ان چائنا. تو ہم ٹوتھ پک تک تو بنا نہیں سک رہے تھے یار. ہر چیز دیکھیں دوائیوں کی بات کر رہے ہو, دوائیوں کا سارا را مٹیریل باہر سے آتا ہے. جو آپ کی ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں, ہر چیز کے پیچھے آپ کے سارا معاملہ وہی لگا ہوا ہے. تو مہنگائی نہیں بڑھے گی کیا؟ مہنگائی تو بڑھے گی. پیٹرول آپ باہر سے لیتے ہیں, سارے آپ کے جتنا پیٹرول کے اوپر آپ کے اوپر جاتا ہے سارا پیسہ آپ کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹرول کرتے بہت سارے معاملات قرضے بھی دینے ہیں ساتھ ساتھ اکنامی کو بھی چلانا ہے, ریزرو کو بھی پورا رکھنا ہے اپنے ساتھ. بہت ساری معاملات ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کیا لوگ نہیں کر سکتے اس طریقے سے جو یہ سبسڈی دے رہے تھے کہ ادھر سے پیسے لیے جاؤ اور دیے جاؤ؟ ہم نہیں کر سکتے. ہم نے پوری قوم کو 25 سال تک یہ سبق سکھایا کہ یہ مشکل آئے گی اور یہ مشکل آئے گی. بار بار کہا ہم نے سکھایا. میں خود گیا ہوں. آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ میں انہیں رلاؤں گا. ہم یہ سمجھے کہ آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. اس وقت کی اپوزیشن کی رلانے کی بات ہو رہی تھی نا. ہم یہ سمجھے ہم لوگوں سے یہ مستقل کہتے رہے کہ ہم انصاف آپ جو ہے آپ کو ایک تکلیف آئے گی کیونکہ انصاف قائم کرنا ضروری ہے. جب ہم بیلنس کریں گے کہاں انصاف قائم ہو رہا ہے؟ انصاف نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اور کریں گے. جن کو جو تکلیف ہے نا یہ اسی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے. عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس سے بالکل ڈرائی نہیں کروں گا. غریب آدمی کو روزگار ملنا چاہیے. اس کو مہنگائی آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, پوری دنیا کی اکانومی اسی طرح چلتی ہے. لیکن سندھ اب میں پیپلز پارٹی سے ضرور سوال کروں گا. عاجز دھامرا صاحب, میں پورے کراچی کے عوام کے لڑکوں کے نوجوانوں کی طرف سے بھی سوال کروں گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے کراچی کے لوگوں کو دی ہے آج تک؟ 10 سال سے آپ مستقل اقتدار میں ہیں سندھ کے اندر. آپ نے اسٹوڈنٹ کو کون سی پالیسی دی ہے؟ آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ میں تو جب اپنے زمانے میں اور آپ اپنے زمانے میں تھے 30 پیسے دیتے تھے بس کے اندر, ان کو ریلیف ملتا تھا. کون سے اسٹوڈنٹ کو آپ نے ریلیف دے رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز آپ لوگوں نے کی ہے یہاں کی ملازمت کے لیے؟ کون سا آپ نے دل بڑا کر کے یہ کہا ہے کہ کراچی کا شہر تباہ ہوا ہے الطاف حسین کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کے لوگوں کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے؟ آپ تو خود سندھ کی بات کرتے ہیں صرف. آپ تو سارے لوگ یہاں سندھ. جی عاجز دھامرا صاحب. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ گفتگو مجھے ایسی لگی شاید میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے کسی ایم کیو والوں نے جوائن کر دی ہے. دوسری بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے مینڈیٹ کے جو دعوے دار پارٹیاں تھی نا, میں ان سے پوچھوں گا ایک پروگرام نور العارفین صاحب کل رکھیں, ہم دونوں کو منگائیں. میں ڈاکومنٹ کے ساتھ میں فگرز کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے کراچی کے ساتھ کیا زیادتی کی, ماضی کی حکومتوں نے کیا زیادتی کی اور ہم نے کراچی کو کیا دیا. اس کے لیے ایک پروگرام کی ضرورت ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل میں آنے کے لیے نمبر 1. اور دوسری بات کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کی ڈیلیور بہت اچھی ہے, آپ کی گورننس بہت اچھی ہے اور میں جھوٹے الزام لگا رہا ہوں, تو میں قوم سے معافی لیتا ہوں کیونکہ میں جھوٹے الزام لگا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ دوائی باہر سے آتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, آپ نے کہا پیٹرول باہر سے آتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. کیا جانے من یہ 2-2.5 سالوں سے یہ باہر سے آ رہی ہے؟ پاکستان جب سے بنا تھا دوائی کیا پاکستان میں بن رہی تھی یا پیٹرول پاکستان میں؟ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے آتی ہیں. اور اگر آپ کے بقول کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوائی کی 600% قیمت اگر بڑھی تو بالکل ٹھیک بڑھی, تو اس وزیر کو کیوں نکالا آپ کے وزیر اعظم نے؟ اگر وزیر کا قصور تھا تو اس کو اگلا عہدہ دے کے پھر اپنے پاس کیوں رکھا؟ یہ جو منافقت کی سیاست ہے یہ ذرا قوم کو بتائیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.